السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی اردو ٹیچر شگفتہ میم بول رہی ہوں۔ تو آج میں آپ کو یعنی 10th کلاس کو جو پڑھانے جا رہی ہوں وہ ہے شاد عظیم آبادی کی غزل۔ تو شاد عظیم آبادی جو ہے اس کی پیدائش جو ہے 1846 اور وفات اس کی ہوئی تھی 1927۔ تو شاد عظیم آبادی کی یہ غزل جو ہے پہلی غزل، اس کی ایک ہی غزل ہے، تو یہاں پہ میں اس کی تشریح کروں گی۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دیکھ کے بہلایا گیا ہوں۔ یہاں پہ الجھایا بہلایا اس کو کہتے ہیں ہم قافیہ، کیونکہ یہاں پہ ایک ہی آواز نکلتی ہے سیم، تو اس کو ہم قافیہ لفظ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بار بار لفظ آیا گیا ہوں اس کو کہتے ہیں ردیف۔ تو پہلے والے مصرے کو کہا جاتا ہے مطلع۔ تو یہاں پہ شاعر کا کہنا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، بچے کی صورت میں جب وہ آتا ہے تو اس کو بہت سارے کھلونے دیے جاتے ہیں تو تاکہ وہ بہل جائے، لیکن یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے ایک طرح سے دنیا کی آسائشوں سے، آرزویں، تمنائیں، جو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے رکھی ہے تاکہ وہ بہل جائے ان کھلونوں میں۔ تو جب ان ایک طرح سے وہ اس کے کھلونے ہوتے ہیں، جس طرح ایک بچے کو کھلونے دے کر بہلایا جاتا ہے، ویسے ہی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے رکھی ہے میسر، جن میں وہ بہل جاتا ہے۔ وہ ہے تمنائیں اور خواہشیں، جن کو پورا کرتے کرتے اس کی زندگی ایک طرح سے بسر ہوتی ہے، اور کب ختم ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں میں۔ تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے یہ دنیا کا کوچہ جو ہے وہ مدتوں سے اس سے آگاہ ہے، آنا جانا ہے، انسان کا آنا جانا ہے، تب سے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تو انسان کا آنا جانا لگا رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کہتا ہے کہ ادھر مدتوں سے وہ آیا گیا ہے، اس کو دنیا کے ہر کوچے سے وہ آگاہ ہے، واقف ہے۔ دل مضطر سے پوچھ اے رونے کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ دل مضطر کا مطلب ہے بے قرار دل، رونے کے بزم کا مطلب ہے محفل جو رونق سے بری ہوئی ہو، جو سجی ہوئی ہو۔ میں خود آیا نہیں لایا گیا۔ تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے، اپنے بے قرار دل سے پوچھتا ہے کہ اے میرے بے قرار دل، یہ جو محفل ہے، دنیا کی رونق جو ہے، دنیا جو ہے، میں یہاں بزم ہوا محفل ہے یہاں پہ دنیا، اس دنیا میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے لانے والا کوئی اور ہے، وہ ہے خدا، کیونکہ میں خود اس دنیا میں نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے لانے والا خدا ہی ہے۔ نہ تھا میں معتقد، اعجاز مائی کا، مائی ہوا شراب، اعجاز ہوا کرشمہ، معتقد کا مطلب ہے بھروسہ، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اللہ کے عشق سے واقف نہیں تھا، بلکہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس کو ایک طرح سے وہ واقف نہیں تھا، لیکن جب اس نے اللہ کو جانا، اس کو پرکھا، بہت مشکل سے وہ مان گیا، کیونکہ اس کا دل پہلے یہ نا ایک طرح سے واقف نہ تھا، اللہ کے عشق سے وہ واقف نہ تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ اللہ کی ذات کے بارے میں جاننے لگا۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ شاعر نے یہاں پہ اپنا مختصر سا نام دیا ہے تخلص، تو اس مصرے کو کہا جاتا ہے مقطع۔ تو شاعر اپنے آپ سے ہی مخاطب ہے، اے شاد، یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں جو آیا ہوں، کہاں یہ دنیا، کہاں میں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے کس جگہ میں کہاں پہ تھا اور کس جگہ پہ لایا گیا ہوں، یعنی کہ شاعر یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے لانے والا خدا ہی ہے، کہاں سے کدھر لایا گیا یہ مجھے معلوم نہیں، کہاں سے لایا اور اس دنیا میں لایا، تو یہ میں اس سے واقف نہیں ہوں، میں بے خبر ہوں، میں بے بس ہوں۔ انسان بے بس ہے، بے خبر ہے، کیونکہ
کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی لانے والا ہے ایک انسان کو اس دنیا میں اور وہی لے جاتا ہے، انسان بے بس اور بے خبر ہے۔ تو اس طرح سے شاد کی یہ غزل جو ہے میں نے آپ کو سمجھائی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، تو انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی، تب تک خدا حافظ۔